الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین ثم آمین. سورہ تحریم. سورہ تحریم مدنی سورت ہے. اس میں 2 رکوعات اور 12 آیات ہیں. اس کا نام تحریم اس حوالے سے ہے کہ اس کی آیت نمبر پہلی ہی آیت کے اندر لما تحرمو کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں یا آپ نے کیوں حرام کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے حرام کرنے کے حوالے سے. تو اس کا تذکرہ چونکہ اس آیت میں آیا ہے لہٰذا اس سورت کا نام سورہ تحریم رکھا گیا ہے. یہ کب نازل ہوئی تو 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد مختلف ملکوں کی طرف خطوط ارسال کیے تھے تو اس میں مقوقس کے حکمران کی طرف حاطب بن ابی بلتہ کو بھیجا گیا. تو حاطب بن ابی بلتہ نے جب جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہاں پر پہنچایا تو اس شخص نے مقوقس نے فلیٹلی ریفیوز تو نہیں کیا, اچھی طرح سے پیش آیا, لیکن ساتھ ہی ایک خط ان کے ہاتھ ارسال بھی کیا جس میں جواب لکھا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے ابھی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شام میں نکلے گا, لیکن پھر بھی میں آپ کے ایلچی کے ساتھ جو ہے وہ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں. تو یہ ابن سعد میں اس کا حوالہ ملتا ہے اور 2 لڑکیاں کون سی بھیجی گئی تھی, ان میں سے ایک سیرین تھی اور دوسری ماریہ قبطیہ تھی. تو جو ماریہ قبطیہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی اور جو سیرین تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو عطا کر دیا. تو جب حضرت ماریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی تو یہ وہ وقت تھا جبکہ حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تھی
زوجہ محترمہ تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت صفیہ کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کے بعد آپ کی زوجیت میں آ چکی تھی. حضرت صفیہ جو کہ یہودی کی بیٹی تھی وہ بھی آپ کی اس میں زوجیت میں آ چکی تھی. حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت حفصہ بھی تھی، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، اور کیا نام ہے، حضرت سودا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نکاح میں تھی. تو مختلف امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل پر مکلف تو نہیں تھے، عدل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف تو نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام ازواج کے ساتھ عدل کرتے، لیکن پھر بھی امت کے مردوں کے لیے نمونہ قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی ازواج مطہرات کے پاس اثر سے مغرب کے درمیان ایکول ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اور آخر میں کس کے پاس جاتے تھے؟ اس زوجہ کے پاس جاتے تھے جدھر آپ نے پورا رات قیام کرنا ہوتا تھا، اور ڈیلی ایک دن ہر ایک کی باری آتی تھی. اور حضرت سودا جو تھی انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو گویا 2 مرتبہ حضرت سودا کے حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، باقی تمام دنوں میں ایک ایک کر کے سب کے پاس چکر لگاتے اور رات گزارتے تھے. تو جب ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دی گئی تو حضرت حفصہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات گئے ہیں، تو حضرت حفصہ اپنے حجرے میں موجود نہیں تھی. تو حضرت ماریہ قبطیہ حضرت حفصہ کے حجرے میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے ساتھ خلوت فرمائی، اور اس کے نتیجے میں پھر 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پیدا ہوئی تھی، حضرت ابراہیم، جو ان کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو جب حضرت حفصہ کو معلوم ہوا کہ میرے حجرے میں میرا آج کا دن تھا اور میرے حجرے میں حضرت ماریہ قبطیہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خدمت فرمائی، تو حضرت حفصہ ناراض ہوئی اس بات پر، اور انہوں نے اظہار ناراضگی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سے ماریہ قبطیہ سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو لونڈیاں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ وہ تمتع کا معاملہ ان کے ساتھ کر سکتے تھے، اور ان کے لیے جو چیز اللہ کی طرف سے حلال کر دی گئی تھی اس کو اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا یا اس کو اپنے لیے حرام کر لینا ایک قسم کھا کر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز عمل نہیں تھا جو انہوں نے کیا. ایک اور واقعہ بھی اس کے حوالے سے آتا ہے جو کہ زیادہ تر تفاسیر میں ملتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو ماریہ قبطیہ کا حوالہ دیا یہ صحاح ستہ میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس واقعے کا ہونا ثابت بھی ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک رویہ چونکہ اختیار کیا تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ کو راضی رکھنے کے لیے ان سے یہ عہد کر لیا تھا کہ آئندہ ماریہ سے کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. گویا ماریہ کو حضور نے اپنے لیے حرام کر لیا اور اس پر قسم بھی کھا لی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، ان تمام لوگوں سے یہ واقعہ جو ہے وہ مروی آتا ہے، اور فتح الباری میں بھی اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس قصے کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے موجود ہے کہ حضور ایک لونڈی سے تمتع فرما رہے تھے، اور چونکہ آپ کی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئی، ان کی ناراضگی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس چیز کو اپنے لیے حرام کیا. اچھا، دوسرا واقعہ جو آتا ہے وہ بخاری میں باقاعدہ طور پر ملتا ہے، اور اس کو اور مسلم میں بھی اور ابو داؤد، نسائی اور بہت ساری احادیث کی کتب میں وہ واقعہ ملتا ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں. وہ ہوا یہ کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایکول ٹائم عصر سے مغرب تک کا ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک دن حضرت زینب بنت جاحش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی تھیں، ان کے پاس کہیں سے شہد آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ شہد میٹھا بہت پسند تھا، اور شہد پانی میں ملا کر ایک میٹھا شربت بنا کے حضرت زینب بنت جاحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے تھوڑا زیادہ ان کے گھر سٹے کرنا شروع ہو گئے.
تو ازواج مطہرات کی کئی گروپس بن گئے. ایک گروپ جو ہے وہ جیسے ظاہر ہے کسی کو آپس میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور زیادہ ان کی بنتی تھی, چونکہ زیادہ ازواج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر, تو اس میں 4 ایسی خواتین تھی جن میں سے حضرت حفصہ, حضرت عائشہ, حضرت سودا اور حضرت صفیہ, یہ چاروں کا ایک گروپ بن گیا, اور اس کے علاوہ حضرت زینب اور حضرت ام سلمہ اور باقی ازواج مطہرات کا علیحدہ گروپ بن گیا. اب یہ جو 4 کا ایک گروپ تھا, حضرت حفصہ, حضرت زینب, حضرت سودا اور حضرت صفیہ, ان لوگوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا, سوکناپے کا جلاپا تو ہوتا ہی ہے کہ جیلسی کی فیلنگ تو آنے لگی ان کے اندر کہ بھئی حضرت حفصہ جو زینب جو کہ دوسرے گروپ میں تھی, ان کے پاس اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آج کل اسٹے کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو جب حقیقت حال معلوم ہوئی کہ وہ تو روزانہ ایک شربت پیش کرتی ہیں شہد کا, تو انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نہایت نفیس طبیعت کے انسان تھے, تو بدبو کا آنا انہیں بالکل پسند نہیں تھا, اور خصوصی طور پر کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے تاکہ منہ سے بھی کسی قسم کی اگر اسمیل بھی آ رہی ہے تو وہ بھی نہ آئے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویے سے مسواک کا کرنا ثابت ہے کہ ہر موقع پر ہر شخص سے ملاقات سے پہلے, اور اسپیشلی ازواج مطہرات کے پاس جانے سے پہلے تو ضرور ہی وہ مسواک کر کے جایا کرتے تھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں تو تم ان سے یہ کہنا, ہر ایک نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آتی ہے. مغافیر وہ پھول تھے جن سے شہد بنایا, مکھی جب ان سے نیکٹر چوستی ہے تو اس میں وہی پھول کی اسمیل اس شہد میں بھی پھر آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب میں بھی یہی کہوں کہ تم بھی یہ کہنا. تو تمام کی تمام ازواج مطہرات نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا, اور وہ دن کون سا تھا, حضرت حفصہ کے گھر اسٹے کا دن تھا, تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم بھی یہی کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ان کے منہ سے اسمیل آئے. تو جب حضرت حفصہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی جب یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر یہی سوچا کہ یہ تو میں مغافیر وہاں سے پی کر آتا ہوں شہد والا پانی, تو لہٰذا آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آئندہ میں کبھی خدا کی قسم میں اسے نہیں پیوں گا. ایک اور الفاظ آتے ہیں کہ روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں ہرگز اسے نہیں پیوں گا, میں نے قسم کھا لی ہے. اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے قسم نہ کھائی لیکن یہ کہہ دیا کہ میں ہرگز اب اس کو نہیں پیوں گا. تو واللہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا اور یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ میں ہرگز اب اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا, جو چیز آپ کے لیے حلال کر دی گئی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لیا, یہ کہہ کر اپنے لیے ایک حرام کا معاملہ اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی یہ صورت نازل کر کے اور فرما دیا کہ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا تھا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کی گئی اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقیدتاً تو حرام نہیں کیا تھا, نہ ہی شرعاً کوئی حرام قرار دیا تھا شہد کے استعمال کو, صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کو حرام کیا تھا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حیثیت ایک عام انسان کی تو ہے نہیں, نبی کا کر لینا کسی بھی عمل کو ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا, ایک سنت بن جاتی تھی. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں گے وہ عام امت کے لیے کیا بن جائے گا, قانون کی حیثیت رکھتا ہے وہ عمل, اور لوگوں کے لیے سنت کا نمونہ بن جاتا ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً تنبیہ کی گئی, پکڑ کا معاملہ کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی کسی بھی حلال کی گئی چیز کو حرام کر لیں.
تو گویا یہاں سے یہ بھی سکھا دیا گیا مجھے اور آپ کو بھی کہ جب نبی کسی چیز کو حلال اور حرام کا اختیار کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تو عام انسان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی یا بتائی ہوئی کسی بھی چیز کو جو حلال ہے اس کو حرام کر دیا جائے یا حرام چیز کو حلال کر دیا جائے. جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی وہی حلال ہے اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی وہی حرام ہے. اور نبی کا مقام تو معاشرے کے اندر بہت ہی نازک مقام ہوتا ہے. چھوٹی سی چیز میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لوگ اس چیز کو اپنے لیے ویسا ہی جائز یا ممنوع قرار دے دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا, اپنی طبیعت کی ناگواری کے بنا پر انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا. یعنی وہ اونٹ کی چربی نہیں کھاتے تھے, خرگوش کا گوشت پسند نہیں کرتے تھے. تو ان کو دیکھا دیکھی ان کی پوری قوم بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا, ان تمام چیزوں کو جو کہ نبی اپنے لیے استعمال کو ممنوع کیا تو ساری امت نے بھی اپنے لیے ان چیزوں کو ممنوع کر لیا. تو یہ امت کے لیے بھی ایک نمونہ ہو جاتا ہے, ایک رول ماڈل ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کا معاملہ کر کے گویا ان کی غلطی کے اوپر اصلاح کرنے کا رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کے ساتھ یہ چیز فوراً پکڑ کی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں یہ پکڑ صرف یہاں پر نہیں کی گئی بلکہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کا معاملہ کیا. بہت ہی رویے ہمیں نظر آتے ہیں. خصوصی طور پر جب جنگ بدر ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کے معاملے میں ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کر کے فدیے کا لین دین کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پر بھی پکڑ کی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے کیوں ان کے لیے یہ نرم رویہ اختیار کیا. اور اگر آپ یہ بھی بتایا نا کہ اگر یہ چونکہ حکم پہلے سے نازل نہ ہو گیا ہوتا تو ہم آپ کو اس کی سخت سزا دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قریب سے جہنم دکھایا گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس حوالے سے پھر آیات کے بعد جو ہے وہ روتے ہوئے پائے گئے. اور حضرت عمر بتاتے ہیں کہ حضور کر دیکھا گیا کہ وہ رو رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی قریب سے جہنم دکھایا گیا. اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پکڑ کا معاملہ بھی کیا گیا تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ عبسہ کے اندر آئے گا کہ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا مجھے دین سکھائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا اور مشرکین مکہ کے سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے تھے تو فوراً اس وقت بھی اللہ کے نبی کی پکڑ کا معاملہ کیا گیا اور سورہ عبسہ کو نازل کیا گیا تھا. اور ایک اور دفعہ بھی جب عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا کریں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ منافقین کو نہیں بخشے گا. اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہ کھڑے ہونا. ایک اور رویے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی گئی تھی اور اس میں جب حضرت زید اور حضرت زینب کی طلاق کا معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دینی ہے اور آپ کی ہم وہاں پہ شادی کریں گے. اور حضرت زید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے دل کا جو خیال تھا اس کا اظہار کر رہے تھے کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ ابھی آپ انہیں طلاق نہ دیں کیونکہ اللہ کے نبی کی وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ فوراً ہی اپنی کزن سے شادی کر لیں اور اپنے منہ بلے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیں. اور یہ کیونکہ یہ معاشرے کے اندر بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا تو اللہ کے نبی حضرت زید کو روک رہے تھے اور اللہ نے فوراً آیات نازل کر کے تنبیہ کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کا معاملہ کیا تھا.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی، چونکہ وہ بشر تھے اور بشری کمزوری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی کوتاہی بھی ہو گئی، اللہ نے ہر جگہ پکڑ کر معاملہ کر کے یہ بتا دیا. تو اللہ نے اگر پکڑ کا معاملہ کیا تھا اور اصلاح کر دی تھی تو پھر اس کو ٹھیک ہے، اس کو وہیں پر رہنے دیتے اور ختم کر دیتے بات کو. اللہ نے ان آیات کو قرآن میں کیوں رکھا؟ کیوں قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوریوں کو بتا کر اور پوری کی پوری رہتی دنیا تک کے لیے ان باتوں کو ہائی لائٹ کر دیا گیا؟ اس لیے تاکہ اب یہ بتا دیا جائے رہتی دنیا تک امت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اب ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اب آنکھیں بند کر کے ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں فرما دیا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اب تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو گویا یہ بات سمجھا دی گئی کہ اب بے عیب ہے، بے داغ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اب تم آرام سے ان کے نمونے کو فالو کر سکتے ہو. دوسری بات اللہ نے یہاں پہ یہ بھی سمجھائی اور بتائی کہ اگر تم سے کوئی بھی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کا معاملہ ضرور کرنا ہے، اور کمی کے اوپر پوچھ گچھ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی. اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، اور وہ ہر کسی کو بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ کو اختیار ہے، اور وہ پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ پکڑ کا معاملہ کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی کوئی اس کی نظر سے بچا ہوا نہیں ہوگا. اس کو ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھایا ہمیں کہ کسی کو بھی حلال اور حرام کا اختیار نہیں دیا گیا، نبی کو بھی نہیں دیا گیا، اور دین کے واضح ڈوز اینڈ ڈونٹس موجود ہیں، اور کوئی بھی ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان تمام اس قصے سے ان تمام باتوں کو ہمیں بتایا. اللہ نے آگے کیا کہا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کہ تم اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہو. یہ عمل حلال اور حرام کا تم نے اپنی ازواج کی خوشنودی کو لیے کیا تھا. تو گویا وہ جو دونوں ہی واقعات میں نے آپ کو بتائے، کون سے بتائے؟ ایک تو ماریہ قبطیہ کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کا، وہ حضرت حفصہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اور دوسرا باقی ازواج کی خوشی کی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی. تو گویا اللہ نے یہ بتایا کہ تم ازواج کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ کام کرتے ہو، تم ازواج کی خوشی کے لیے تم نے یہ عمل اختیار کیا، تمہیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنے کا حق دیا گیا. اللہ نے پیچھے ہمیں کیا بتایا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تو انما ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد تو تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو. تو ازواج اور اولاد ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ ازواج اور اولاد کو اللہ نے دشمن کہا تھا. یہ وہ دشمنی کا طریقہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے جائز اور حرام حلال کر دیا ہو، صرف اپنی ازواج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی کا طریقہ اگر اختیار کر لیں گے، تو اگر وہ رویہ نبی کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو وہاں پر بھی پکڑ کا معاملہ ہوگا. تو پھر اگر عام انسان اگر اختیار کرے گا تو وہ بھی اللہ کی پکڑ پر ضرور آئے گا. تو لہٰذا یہ بتایا گیا کہ یہ وہ رویے ہیں کہ وہ کیسے تمہارے دشمن ہیں، کہ ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یا ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے ہر رویے پر نگاہ رکھنی ہے کہ کہیں تم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے، کہیں تم اللہ کی ناراضگی کو تو مول نہیں لے رہے. یعنی ان کی ہر جائز ناجائز بات کو پورا کرتے ہوئے دھیان رکھنا کہ کہیں یہ بات ایسی تو نہیں کہ میں ان کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، یا میں اپنی ان کو ناراض نہ کرنے کے لیے میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں. تو ہر حوالے سے ہر رویے میں انسان کو محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ کئی خواتین اپنے مردوں کو ایک آڑ بنا دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہی ایسا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے معاملہ کریں. جہاں اپنا مرضی آتی ہے وہاں اپنی ساری باتیں اپنے شوہروں سے منوا لیتی ہیں،
لیکن جہاں پردے کا معاملہ آ جائے یا کہ فلاں سے ملنے کا یا اپنے سسرال میں ملنے کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر کیا کرتی ہے، اپنے شوہروں کو آڑ اور رکاوٹ بنا کے پیش کرتی ہیں کہ ہمارے تو شوہر ہی نہیں چاہتے کہ ہم کسی سے ملیں، ہمارے تو شوہر ہی نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ پردہ کریں، یا ہمارے شوہر ناراض ہوتے ہیں اس بات پر، اپنی ساری منمانیاں شوہروں سے کروا لیتی ہیں، لیکن جو دین کی باتوں کے معاملات آتے ہیں وہاں شوہروں کو ایک ایکسکیوز کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ شوہروں کی بھی اطاعت کس میں ہوگی۔ اللہ نے کہ نبی نے فرما دیا تھا نا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، یعنی کہ تم اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو تو یہ کسی قسم کی عقل مندی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پکڑ کی جا رہی ہے کہ تم اپنی ازواج کی مرضی کے لیے، ازواج کی رضامندی کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، تو اللہ نے فوراً تنبیہ کیا اور پکڑ کا معاملہ کیا۔ تو لہٰذا بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنے ازواج کے حوالے سے بھی۔ ہاں ضرور مانے، اپنے شوہروں کی تمام اطاعت کریں، اچھی بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت گزار بھی ہوتی ہیں، فرما بردار بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنے اللہ کو ناراض کر کے شوہر کو ناخوش کرنا یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو خوش رکھیں، ان کی بھی باتیں مانیں، لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ کو فرائض سے وہ منع کرنا ہو، فرائض جہاں پر آ جائیں گے، جیسے وہ اگر آپ کو نماز ہی پڑھنے سے روک دیں گے، جی کوئی نماز نہیں پڑھنی، یا وہ آپ کو رمضان کے روزے رکھنے سے منع کر دے کہ کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھنا، تو پھر کیا ہے، پھر آپ کے اوپر اطاعت واجب نہیں ہے، پھر آپ نے فرائض جو اللہ نے آپ کے لیے لگائے ہیں وہ تو آپ نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنی اولادوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اور آپ کے جو بھی روزے ہیں ان کو بھی رکھنا ہے، جو بھی اللہ نے فرائض انسان کے اوپر مقرر کیے ہیں وہ تمام کے تمام فرائض تو ہوں گے، ان کی ادائیگی تو کرنی ہے، نہیں تو انسان جواب ہو جائے گا۔ اگر شوہر فرائض سے منع کر رہا ہو تو پھر اس سے نہیں رکنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں نوافل میں ضرور ہے کہ نوافل کو کرنے کے حوالے سے جو فرائض سے بڑھ کر چیزیں ہیں ان کے کرنے میں اگر شوہر سختی کرتا ہے اور نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے تو دین کا حکم میں یہی آتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ نفلی نماز کے حوالے سے ہے کہ کچھ خواتین جو ہے وہ شوہر نے آفس جانا ہے اور اپنے بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور وہ شراب کی چاشنی پڑھی جا رہی ہیں اور وہ ختم ہی نہیں کر رہی، یا وہ رات کے وقت آپ کو بلا رہا ہے، یا اپنے کسی بھی کام کے لیے وہ آپ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور آپ نمازوں میں اتنا لمبا ٹائم لگا دیں کہ شوہر ناراض ہو جائے، تو یہ رویہ اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی نوافل میں ٹو مچ نہیں کرنا چاہیے، شوہر کی مرضی کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن فرائض کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے اور اس میں کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کا معاملہ کیا اور کہہ دیا کہ تم اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہو، ازواج کی خوشی حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ رویہ اختیار کیا تھا، لہٰذا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے فوراً پکڑ کا معاملہ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دے دی۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے کہا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ، یقیناً فرض کر دیا ہے اللہ نے واسطے تمہارے۔ کیا چیز فرض کر دی ہے، کیا رویہ سکھایا گیا، تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ یعنی کہ اگر تم نے قسم کھا لی تھی اور تم نے اس ایک چیز کو جو تمہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تھی تم نے اس کو حرام کیا ہے، تو گویا یہ قسم کھانے کا رویہ ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صرف الہ کے لیے جو ہے وہ قسم کے الفاظ بولنے ضروری ہوتے ہیں، ادروائز باقی اگر کسی چیز کے لیے کے الفاظ بولنے ضروری نہیں ہوتے۔ باقی اگر کسی چیز کے لیے بھی انسان اس طرح کی کوئی قسم کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اب اس کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے، تو ضرور اس کے لیے بھی مختلف آراء آتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ قسم کھانی ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں کھانی ضروری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ ہمیں یہی روایات ملتی ہیں، کسی میں ملتا ہے آپ نے اس قسم کھائی تھی، ایک کسی میں ملتا ہے نہیں کھائی تھی۔
بہرحال چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویہ اختیار کرنے کے لیے عہد کر لیا تھا کہ میں آئندہ کبھی بھی یہ نہیں کروں گا، تو یہ ایک طرح سے قسم کے مترادف ہی ہے. تو اللہ نے اب کہا کہ تمہاری قسموں کی پابندی سے نکلنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. واللہ العلیم واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا ولی ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قسم سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ پیچھے ہمیں بتایا تھا، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو توڑنے کا، قسم اگر توڑ دے یا قسم سے توڑنے کا رویہ کب اختیار کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی بتایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیکی کے کام کو ترک کرنے یا گناہ کے کام کو اختیار کرنے کی قسم کھا لے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور نیکی کے کام کو کرتا رہے. اور قسم توڑنے کا کفارہ ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا صبح شام کا، یا پھر 3 روزے رکھنا، یا اوسط درجے کے ان کو کپڑے پہنانا مسکینوں کو. تو یہ ہے قسم سے نکلنے کا کفارہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو قسم سے نکلنے کا کفارہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، لہٰذا اب کیا کرو، تم اپنی قسم کو توڑو اور کفارہ ادا کرو، اور جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ تم نیکی کے کام کو کرتے رہو، جو تم نے حرام کیا ہے اپنے لیے اس کو اپنے لیے جائز ہی رکھو، حلال ہی رکھو. تمہیں یہ کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام کر لو. تو گویا سمجھا دیا گیا کہ اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے آپ نے کسی قسم کا ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا، جو آپ کر چکے تھے اس سے پلٹ آئیے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بعض ازواج کو، یعنی کہ اپنی ایک بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں کوئی بات کہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رویہ ہوا تو حضرت حفصہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ اچھا میں کبھی بھی نہیں شہد پیوں گا، تو لہٰذا تم اس بات کا ذکر اب عائشہ سے مت کرنا. تو یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ سے جب تعلق ناقائم کرنے کی قسم کھائی تو حضرت حفصہ کو کیا کہا کہ میں یہ آئندہ ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا ازدواجی، تم یہ بات کسی اور سے نہ کہنا. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں سے راز کی بات کر سکتے ہیں، اور شوہروں کو اپنی بیویوں سے راز کی بات کرنا بھی چاہیے، اور بیویاں بھی کیا کریں گی پھر اپنے شوہروں کی راز کی حفاظت کریں گی. اور بیویاں اچھی بیویوں کی تو خصوصیات ہم نے پڑھی تھی، وہ کیا ہوتی ہیں؟ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور حافظات للغیب ہوتی ہیں، ان کی غیب میں ان کی چیزوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی انہوں نے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنی ہے؟ وہ ان کی باتوں کی، یعنی ان کو رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوں گی، ان کے مال کی حفاظت کرنے والیاں، ان کی اولادوں کی حفاظت کرنے والیاں، ان کی عزت کی حفاظت کرنے والیاں، اور ان کی والدین جو ان کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں امانتیں، اور ان امانتوں کی حفاظت کرنے والیاں. تو بیسیکلی حفاظت کن کی کرنی ہے؟ تمام ہی امانتیں جو شوہر اپنی بیوی کے پاس رکھواتا ہے ان تمام امانتوں کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. اور راز بھی کیا ہوتا ہے؟ امانت ہوتی ہے. اور اچھی بیویاں امانت میں خیانت نہیں کرتی. شوہروں نے تو اپنی بیویوں سے مختلف قسم کی راز کی باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھرانہ ہی ایسا تھا، ان کے اوپر تو ذمہ داری ہی بہت بڑی تھی. اور اگر ان کی بیویوں میں سے جو بھی ان کے درمیان میں آپس میں کوئی گھر میں بات چیت ہو رہی ہے، اگر یہ باتیں سیکرٹ میں نہ رکھی جائیں اور راز میں نہ رکھی جائیں اور لوگوں کو بتا دی جائیں مختلف قسم کی باتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اگر کوئی بات باہر نکلے گی تو بہت بڑی ایک مشکلات کا بھی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی. تو اسی وجہ سے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی ایسا خیانت کا عمل سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً تنبیہ کی گئی، پکڑ کا معاملہ کیا گیا. ان کے رویے سے مجھے اور آپ کو سب کو سکھایا گیا کہ ہم نے بھی جب بیویاں بننا ہے تو کیسا بننا ہے؟
اپنے شوہروں کی تمام رازوں کی حفاظت کرنی ہے، تمام امانتوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ بہترین بیویوں کا طریقہ ہوتا ہے. کوئی چیز جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کرے وہ جا کے ساری دنیا کو نہیں بتانی چاہیے. اور جا کے سب سے پہلے کہاں بتایا جاتا ہے؟ اپنی والدہ کو بتا دیا جاتا ہے، اپنی سہیلیوں کو بتا دی جاتی ہیں باتیں. شوہر کی باتیں راز کی باتیں ہوتی ہیں، سیکرٹ ہوتی ہیں. کسی کے ساتھ بھی ان کو ڈسکس کرنا مومن عورت کو یا بیوی کو زیب نہیں دیتا، اور یہ طریقہ نہیں اختیار کرنی چاہیے، طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکرٹ بات کہی اور کہا کہ میں تمہیں ایسے یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ کسی کو بتانا نہیں، تو گویا کیا تھا؟ یہ ایک راز تھا اور یہ ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلس امانت کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی کہ کسی بھی محفل میں یا کسی بھی جگہ پر اگر کوئی بات ہو رہی ہو اور یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ بات آگے کسی کو نہیں بتانی، کسی بھی رویے میں ہم اس کو اختیار کر لیں. جیسے آفیسز میں کام کیے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے، یا کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر اگر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی پردے کا اہتمام میں کوئی چیز کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ ان کو بے پردگی کے ساتھ دیکھیں، وہاں اگر کچھ خواتین موجود ہیں جو پردہ کرتی ہیں اور وہاں پر انسان موویز بنا لے یا تصویریں کھینچے اور جا کے ساری دنیا میں نشر کرے اور بتائے، وہ مجلس جہاں پر تمام لوگ سیپریٹ کی گئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ وہاں پر آئے ہیں جہاں پر وہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک امانت کی چیز ہے اور اس کو جا کے دوسروں میں نہیں بتانا چاہیے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان لیکچر دے رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو لیکچر دینے والی ہے وہ باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کی تصویر کھینچ کر اور دوسری جگہوں پر دی جائے اور پھیلائی جائے یا بتائی جائے. اور لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور جا کے پھر دوسروں کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور اس کو پھیلایا جاتا ہے. تو اس چیز کی بھی ممانعت ہے ہمارے دین کے اندر. المجالس بالامانہ، مجالس امانتوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر ایک چیز میں خاص طور سے کہہ دیا جائے کہ یہ چیز سیکرٹ رکھنی ہے، یہ چیز نشر نہیں کی جائے گی، یہ چیز دوسرے کو نہیں بتائی جائے گی، تمام لوگوں میں نہیں پھیلائی جائے گی، تو پھر کیا ہے؟ اس کو امانت ہے وہ، اور اس میں خیانت کا مرتکب اگر کوئی ہوگا تو اس کا ساتھ پکڑ کا معاملہ کیا جائے گا. تو جب بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امانت میں خیانت کا رویہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، یعنی بیوی نے اس راز کو کسی اور کے اوپر نہیں فلما نبأت به، بس جب بیوی نے اس راز کو کسی اور کے اوپر ظاہر کر دیا تو وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی اور اس کے بارے میں بتا دیا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بتایا کہ آپ کی بیوی نے آپ کے اس راز کے اندر خیانت کا معاملہ کیا ہے، اس امانت میں خیانت کی ہے، اور یہ بات جا کے دوسروں کو بتا دیا ہے اس کے بارے میں. تو عرف بعدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی بیوی کو کچھ حد تک خبردار کیا، تھوڑا ٹوکا. گویا شوہر بیوی کو اس کی غلطی پر جھڑک سکتا ہے، اس کو ٹوک سکتا ہے اس کی غلطی کے اوپر، کیونکہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے. لیکن قوام بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ ہر وقت بیوی کو ڈانٹتا ڈپٹتا رہے اور لڑائی جھگڑے رہے اور بس گھر میں آئے ہیں تو بس ایک کندھے پر لاٹھی اور ہر جگہ گھما رہے ہیں اور بس بیوی کو پیر کی جوتی بنا کے اور ایسے دبا کے رکھا ہے کہ ہر چیز پر اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا جا رہا ہے. نہیں، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اس کی بعض چیزوں پر کچھ حد تک درگزر بھی کیا. تو گویا قوام جب بنایا جاتا ہے تو ایک حد تک ہی صرف متنبع کرنا ہوتا ہے، ایک حد تک ہی صرف جھڑکنا ہوتا ہے، ایک حد تک اس کی غلطی کا اس کو بتانا ہوتا ہے. شوہر کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بس وہ ہر وقت ہی اپنی بیوی کو ڈانٹتا ڈپٹتا رہے یا پیچھے کی باتوں میں تانے تشنی دیتا رہے اور آگے کی زندگی کو ہی وہ اپنا اجیرن بنا لے. نہیں، وَأَعْرَضَ بَعْضٍ، بہت ساری چیزوں سے اس کو درگزر کرنا پڑتا ہے. اللہ نے یہ اصول
مردوں کو سکھا دیا کہ جب بھی تمہاری بیویوں سے، دیکھیں پھر اللہ نے کہ نبی نے فرمایا نا بیوی تو بستی کی طرح ہے، ٹیڑھی ہے، لہٰذا اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو اس کو توڑ دو گے، لہٰذا اس کی کجی سے ہی ان میں رہتے ہوئے ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو کچھ نہ کچھ متنبع کرنا ضروری ہوتا ہے عورت کی غلطی کے اوپر، لیکن یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اتنی سختی کا رویہ اختیار کیا جائے، اگنور کرنا پڑتا ہے، اوور لک کرنا پڑتا ہے۔ غلطیاں عورتوں سے ہوں گی، ان کی ان کے اندر یہ ایک غلطی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی ماتحت ہے، ان سے آپ غلطیاں ہوں گی، آپ ان سے کیا کریں گے؟ درگزر کریں گے، اعراض کریں گے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، بس جب اللہ اس نے اس کو بتا دیا، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو اس بارے میں خبر دی اور بتایا کہ تم نے ایسے ایسے کیا تھا، تم نے یہ فلاں فلاں کام کیا تھا، جب اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے یہ بات کی کہ اور بتایا کہ تم نے فلاں فلاں ایسے رویہ اختیار کیا تھا، تو اپنی اس خطا کے اوپر بیوی نے کیا کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو ان کی غلطی ہائی لائٹ کر کے ان کو بتایا، تو ان کی بیوی نے آگے سے کیا کہا؟ نہیں میں نے تو نہیں کیا تھا، میں تو یہ فلاں چیز ایسے ہو گئی تھی، فلاں ایسے ہو گیا تھا، کوئی جسٹیفیکیشن دینی کر دی شروع، یا پھر یہ کہ کوئی دلیلیں دے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے شروع ہو گئی۔ کیا کیا حضرت حفصہ نے جب حضور نے ان کو ٹوکا، ان کو بتایا، ان کی غلطی کو مینشن کیا، تو حضرت حفصہ کا، اچھی بیویوں کا وہی رویہ تھا جو حضرت حفصہ کا رہا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو اعتراف کر لیا، اور لم یصروا علی ما فعلوا، کہ یہ نہیں کہ بس اپنے کیے پر اصرار ہی کرتی رہی اور ڈٹی رہی، انہوں نے فوراً آگے سے کہا قالت من انباک ھذا، کہ آپ کو اس کے بارے میں کس نے خبر دی، یعنی آپ کو کس نے بتایا۔ یاد رکھیے گا، جب بھی انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تبھی اس کے اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا کبھی بھی انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ انسان ہی وہ ہے جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتا ہے، اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنے کے بعد اصلاح عمل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ اگر ڈٹ جائیں گے اور تکبر کریں گے اور کہیں گے جسٹیفیکیشن نکالیں گے، یہ تو شیطان کا رویہ ہے کہ اس نے ہیلے بہانے اور حجتیں تلاش کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے آگے اپنی غلطی کے اوپر اعتراف نہیں کیا تھا۔ تو یہ متکبرانہ رویہ اور طریقہ تو شیطان کا ہے، لیکن اچھے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ان کی بیوی نے بھی آگے سے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہہ دیا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے علیم اور خبیر ہستی نے اس کی خبر دی ہے۔ تو گویا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف چیزوں کی خبر دی جاتی تھی، مختلف قسم کی باتیں بتائی جاتی تھی۔ وہی خفی کا طریقہ پتہ چل رہا ہے، مختلف علوم بھی دیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی وہ صرف اور صرف قرآن کی آیات کی نہیں آتی تھی، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی دوسری باتیں بھی سمجھائی جاتی تھی اور بتائی جاتی تھی۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے نا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی زبان مبارک سے کچھ نہیں بولتے مگر وہ جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو گویا یہ وہ وحی خفی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی وحی کے علاوہ بھی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، جس کو ہم وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ قرآن کی آیات وحی مطلوع کہلاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور پہنچائی گئی وہ کون سی تھی؟ وہ وحی خفی یا وحی غیر مطلوع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بہت سی باتیں پہنچائی ہے، جس کو ہم وحی غیر مطلوع یا وحی خفی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر اس وحی خفی کا جواز مل رہا ہے کہ مجھے اس علیم اور خبیر نے اس کی خبر دی ہے اور بتایا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کہا کہ ان تتوبا الی اللہ، کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو فقد صغت قلوبکما، تو بس بات صرف یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ اللہ نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے بیسیکلی یہ کس کو کہا؟ یہ دو خواتین تھی جو ازواج مطہرات. یہ کون تھی؟ یہ اس کے حوالے سے باقاعدہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مفسر القرآن ہے اور ان کے دل میں بہت عرصے سے اس بات کے حوالے سے تھا کہ یہ کون سی خواتین تھی، کون سی ازواج تھی جن کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف پلٹتی ہو، اللہ سے توبہ کرتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پوچھنے کا یارہ کسی کو نہیں ہو رہا تھا، کوئی اتنی ہمت ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھے کہ یہ آپ کی کون سی ازواج مطہرات تھی. ظاہر ہے وہ امت کی مائیں ہیں، امت کے لیے رول ماڈلز تھیں، تو ان کی ایک عزت احترام کا مرتبہ تو ظاہر ہے تمام ہی مومنوں کے دلوں میں بھی تھا. تو کسی کی یہ مجال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھیں کہ یہ کون تھی. تو پھر ان کے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ کیا وہ قرید رکھے ہوئے تھے؟ کیا وہ ٹوپ میں تھے یا جستجو رکھ رہے تھے؟ تجسس بھی تو دین کے اندر منع ہے. پھر انہوں نے کیوں ایسے رویہ اختیار کیا کہ ان کے دل میں بہت عرصے سے تھا کہ جی یہ کون سی دو بیویاں ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ چونکہ حضرت ابن عباس قرآن کے مفسر ہیں اور ہر بات کے بارے میں ان کو علم تھا کہ یہ آیات کب نازل ہوئی، ان کا شان نزول کون سا تھا، اور انہوں نے انہی شان نزول کے حوالے سے ہم تک یہ تمام چیزیں پہنچائیں. تو اسی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہر قرآن کی ہر آیت کے شان نزول کے حوالے سے وہ رکھتے تھے اپنی قرید اور جستجو. وہ لوگوں کی ٹو میں نہیں تھا، ان کے دل میں یہ ٹو نہیں تھی کہ جی فلاں کے بعد عیب معلوم کروں کہ کون سی ازواج مطہرات کے اندر یہ عیب تھا، یا انہوں ان کے عیبوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. مومن کا یہ رویہ اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ تو کیا کرتا ہے، وہ تو عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو کسی مومن کے عیب پہ پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. تو یہ ان کے عیبوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نفرت کو قائم کرنے کے لیے وہ یہ اس چیز کی قرید میں اور ٹو میں نہیں تھے کہ ان کو یہ مت پتا چلے. تو ایک حوالے سے یہ بھی ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چلے عزت اور احترام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لازم کی، لیکن ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تو ہمارے لیے کیا تھی؟ رول ماڈلز تھیں. ان کی عزت، ان کی احترام، یہ امت کی مائیں ان کو قرار دے دیا گیا. تو پھر ان کی غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اگر غلطی ہو گئی تھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ خفیہ رکھ سکتے تھے نا، لیکن اس قرآن کے اندر ان کو بھی رکھ کے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کو رکھ کے بھی گویا اللہ نے کیا سمجھا دیا، تمام مومن خواتین کو بھی ایک رول ماڈل چونکہ ان کو بنایا تھا، تو ان مومن خواتین کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ وہ بھی تمہارے لیے رول ماڈلز ہیں، اور ان رول ماڈلز کے اندر بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تھی تو وہ بشر تھی، وہ ان کی عزت اور احترام تم نے کرنا ہے، لیکن ان کو بشر ہی سمجھنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ اگر تمہاری مائیں بنا دی گئی ہیں تو وہ تمہارے لیے کوئی مافوق الفطرت ہستی بن گئی ہیں اور تم ان کو جو عزت اور اکرام میں درجے سے بلند کر دو. وہ نبی کی بیوی تھی اور نبی کا ہونا بھی، نبی کا احترام بھی اس بنا پر نہیں کرنا کہ وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی تھے. ان سے بھی جب کبھی بشری تقاضے کے تحت کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ نے ان کو بھی پکڑا، ان کی بھی اصلاح کی، اور ان کی بیویوں سے بھی جب کوئی رویہ ایسا اختیار کیا گیا تو اللہ نے ان کو بھی پکڑا اور ان کو بھی تنبیہ کی گئی، اور ان کو بھی تمہارے لیے اللہ نے چونکہ رول ماڈل بنایا ہے تو اب ان کے اندر سے بھی تمہارے لیے یہ رویہ دکھایا گیا ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور ان کا عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہی رکھنا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ان کو اٹھا کر دیوی دیوتاؤں کے مقام پر نہیں پہنچانا، تم نے ان کو ان کے ہی درجے پر رکھنا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے. پورے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر یہی چیز صحابہ کرام سے بھی جب کبھی کوئی لفظش کا عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ صحابہ کرام کی بھی پکڑ کا معاملہ کیا، ان کو بھی تنبیہ کی گئی. جیسے سورہ جنگ احد میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم سے روگردانی کا معاملہ ہوا اور وہ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچے تھے، تو اللہ نے فوراً وہاں پر پھر جب تذکرہ کیا اور تبصرہ کیا جنگ احد کا، تو اس میں بتا دیا تھا، یہ ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران کے اندر، اللہ تعالیٰ نے پورا ڈیٹیل سے نازل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد سورہ نور میں بھی جب صحابہ کرام سے وہ غلطی کا عمل ہوا تھا کہ جب حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا، تو اللہ نے وہاں بھی پھر آیات نازل کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کا فضل تم لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں ایک بہت بڑا عذاب تم کو آ لیتا. اور یہ بھی اللہ نے کہا تھا نا کہ جب جیسے ہی یہ بات سنی تھی تو تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے، یعنی ایک تو بہت بڑا بہتان ہے، اور تم لوگ میں سے نیک گمان تم نے کیوں نہیں کیا. یہ سورہ نور کی آیات آتی ہے تقریباً 12 سے 17 تک. پھر سورہ احزاب میں بھی جب ازواج مطہرات سے ایک رویہ ہوا تھا کہ وہ نان نفقے کا مطالبہ کر رہی تھی، تو اللہ نے فوراً آیات نازل کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیں، آیات تخیر عطا کی گئی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو ان سے کہیں کہ آئیں اور میں آپ کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اور جو ہے وہ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تخیر، آیات نمبر 28 اور 29 یہ نازل ہوئی، تو آپ نے ان کو اختیار دیا کہ جی تم لوگ طلاق چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ابھی سورہ ممتحنہ میں بھی پڑھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ کے ساتھ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز سے خیانت کا رویہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے اوپر چڑھائی کا قصد کیا اور ارادہ کیا تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے اپنے گھر والوں کی محبت میں آ کر یہ ایک خط لکھ دیا تھا اور پھر وہ خط پکڑا گیا تھا. تو اللہ نے اس کا پوری آیات نازل کی اور بتا دیا تھا. ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر سورہ جمعہ میں بھی ہم نے جیسے ابھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا تھا خطبہ دیتے ہوئے، اور آیات نازل ہوئی تھی نا کہ جب انہوں نے کاروبار تجارت یا کھیل تماشے کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے. تو ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو گویا ہر جگہ صحابہ کرام کی بھی پکڑ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بھی پکڑ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پکڑ ہوئی. اور یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی کہ سب کے سب کیا ہیں، یہ کوئی سپر نیچرل ہستیاں نہیں تھی، یہ کوئی مافوق فطرت لوگ نہیں تھے، یہ بھی انسان تھے، بشر تھے، اور ان سے بھی کمی کوتاہی ہوئی تھی اور غلطیوں کا صدور سب سے ہو سکتا تھا. لیکن اسی لیے بتایا گیا نا تاکہ ہم ان کو کوئی مبالغے کے ساتھ ان کو کوئی اور تصور قائم کر کے ان کو دیوی دیوتاؤں کے درجوں پر نہ پہنچا دیں. تو گویا اللہ کی ہر کام میں، ہر حکم میں ہمارے لیے مصلحت اور حکمت ہی پوشیدہ تھی. تو اب جب حضرت ان کو پتہ چلا، حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے کہا کہ میں اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ میں پوچھوں کہ یہ کون سی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب میں حج پر گیا حضرت عمر کے ساتھ تو پھر میں نے واپسی پر ایک جگہ ان کو وضو کراتے ہوئے میں نے جیسے لائٹ سا ماحول ہوگا تو انہوں نے فوراً سے یہ بات پوچھ لی، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی خواتین تھیں، ازواج مطہرات تھیں جن کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے، شان نزول جاننا چاہ رہے تھے. تو حضرت عمر نے بتایا کہ یہ عائشہ اور حفصہ تھیں. پھر حضرت عمر نے پورے کا پورا واقعہ بیان کیا اور انہوں نے بتایا کہ پورا بہت بڑی اس کی پوری جو ہے وہ روایت آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بخاری میں، مسند احمد میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، سب جگہوں پر مختلف چھوٹی چھوٹی اختلاف الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ پوری روایت نازل ہوئی ہے. اور مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ ہوا یہ کہ جب ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو بہت دبا کر رکھنے کے عادی تھے، جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھی، یعنی جو مدینہ کے مرد تھے تو وہ اپنی بیویوں سے دبتے تھے اور بیویاں ان کے اوپر حاوی تھیں.
اور ہماری بیویاں بھی یہی ان عورتوں کے ساتھ مل کر یہ سبق ان سے سیکھنے لگی. دیکھیے کتنا کمپنی کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. لہٰذا کمپنی کے اوپر بہت محتاط رہنا چاہیے. اور دوستی ہمیشہ کس سے کرنی چاہیے؟ حدیث میں آتا نا عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ دوست اس کو بناؤ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو اور تمہارے عمل میں نیکی جو ہے وہ بڑھ جائے اور اصلاح ہو جائے. تو وہاں پر وہ ان کے ساتھ بیٹھنے لگی تو ان سے ایسی ہی باتیں سیکھنے لگی. ایک روز وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے. تو میں نے اس کو مجھے بڑا برا لگا. میں نے کہا کہ تو مجھے پلٹ کر جواب دیتی ہے. تو آگے سے اس نے آگے سے کہا کہ آپ مجھ پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کے جواب دیتی ہوں. خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو حضور کو بالکل 1 to 1 دو بدو جواب دیتی ہیں. اور ان میں سے کوئی تو ایسی ہوتی ہے جو دن بھر روٹھی رہتی ہے. تو بخاری میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہتے ہیں سارا دن. تو وہ کہتے ہیں یہ سن کر میں بڑا پریشان ہوں اور میں گھر سے نکلا اور میں نے کہا کہ حفصہ تو ماری گئی. حفصہ کے یہاں گیا جو ان کی بیٹی تھی, حضور کے نکاح میں بھی تھی. تو ان کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ کیا تم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ ہاں. تو میں نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دن روٹے بھی رہتے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے روٹے رہتے سارا دن؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو میں نے کہا نامراد ہو گئی اور تو گھاٹے میں پڑ گئی. اور وہ عورت بھی گھاٹے میں پڑ گئی جو تم میں سے ایسا کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ یعنی اگر رسول ناراض ہو گیا تو اللہ بھی تو ناراض ہو جائے گا اور پھر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی زبان درازی نہ کرنا. اور بھی یہی کہا کہ دیکھو تم جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے مجھ سے مانگ لیا کرو. اور اس بات سے دھوکے میں مت پڑنا کہ تمہاری پڑوسن یعنی حضرت عائشہ جو ہے وہ ان کی طرح ہو سکتی ہو. وہ تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہے. یعنی وہ جو کرتی ہیں کرنے دو, ان کی طرح مت ہو جانا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل کے ام سلمہ کے پاس پہنچا جو میری رشتہ دار بھی تھی اور ان سے بھی جا کے انہوں نے اسی معاملے میں بات کی. تو حضرت ام سلمہ نے حضرت عمر کو آگے سے کیا کہا کہ آپ جو ہے وہ اب تو ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو, ہر معاملے میں تم نے دخل دیا ہے, یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ عمر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے لیے کافی نہیں تھے جب تم بھی ان کو نصیحت کرنے آ گئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بس اس کے بعد تو میں خاموش ہو گیا. پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ میں جو ہے وہ ان کی بیوی مطلب حضور کی ازواج سے کوئی بات کرتا. خیر وہ خاموش ہو گئے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ایک دن ہوا یہ کہ ایک انصاری پڑوسی جو میرا ساتھی تھا وہ ایک دن رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے آواز دے کے پکارا. تو کہتے ہیں میرا اور ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے تھے اور سیکھ کر آتے تھے اور مجھے سکھاتے تھے, اور ایک دن دوسرے دن میں جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا اور وہاں سے سیکھ کر آتا اور ان کو سکھاتا. اور تو دیکھیں یہ بھی کتنا خوبصورت ایک اصول مل رہا ہے کہ نیبرز جو ہے وہ آپس میں مل کر دین سیکھنے کا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے ذریعہ معاشی کے لیے بھی آپ کو اپنا کوئی نہ کوئی کام بھی کرنا ہے, ساتھ وہ بھی ہوتا رہے اور دین بھی سیکھتے رہیں. تو دین کی باتیں کی سائڈ پہ سائڈ چل رہی ہیں اور پڑوسیوں اگر مل کر دین سیکھنے کا عمل کرتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے. ہر کسی کو اپنی انرجی ایک چیز کے لیے جو ہے لگانی نہیں پڑتی اور سارے ہی کام اور رویے مل کے جب کیے جاتے ہیں تو آسان بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور وقت کا بھی جو ہے وہ وقت بھی کم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس وہ آیا میرا نیبر, اس دن وہ گیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا نا, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید غسان کا جو بادشاہ ہے اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے, کیونکہ ان دنوں کہتے ہیں حملے کا خطرہ تھا اس کی طرف سے. تو میں نے یہ کہا تو آگے سے کہا نہیں اصل میں غسانی نہیں چڑھائے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا برباد ہو گئی, حفصہ تو نامراد ہی ہو گئی کیونکہ دماغ میں وہ ساری بات چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں پہلے ہی مجھے اندیشہ تھا کہ ایسی ہی بات ہوگی, یہ جو ہر وقت ناراض ہو کے بیٹھی رہتی ہے یا نبی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں یا آپس میں جو ہے وہ تو تڑاک کا معاملہ یا جو دو بدو بحث اور تکرار کا معاملہ ہے, تو یہ وہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو یہ لوگ اپنا گھر برباد کر لیں گی, اللہ کی ناراضگی کی حقدار ہو جائیں گی.
کو یہی خیال آیا کہ میں نے سمجھا شاید یہی معاملہ ہو گیا، تو یہ فوراً سے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھنے کے لیے گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے ہی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریاں اٹھا اٹھا کر پھینک رہے اور آپس میں کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. تو بہت ہی پریشان ہوئے، بڑے ہی پریشان ہوئے. یہ جب ان کے جو دوست نے بات بتائی تھی تو یہی بات پوچھ کر یہ پھر فوراً سے اپنی جو ہے بیٹی حضرت حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سب باقی بیویوں کے پاس بھی جا کے پہنچتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد آتے ہیں اور آ کے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک یہودی بچہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات کر دیا تھا حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے، کہ کوئی میرے پاس نہ آنے پائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہ ایلا کیا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ایلا کی قسم کھائی تھی. ایلا کیا کہتے ہیں؟ وہ قسم ہوتی ہے کہ جس میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہ کھانے کی قسم کھائی جاتی ہے. اور وہ کیوں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ کیا تھا جب وہ نان نفقہ کا مطالبہ کر رہی تھی اپنی مختلف، جب خیبر کی ہو گئی نا، فتح ہوئی اور بہت زیادہ مال غنیمت ملا، تو بیوی یہ جو مدینہ کے جو لوگ تھے ان کی عورتوں نے ازواج مطہرات کے دماغ میں یہ فتنہ ڈالا، ان سے یہ کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کو بڑھانے کا مطالبہ کریں کیونکہ اب تو بہت زیادہ مال غنیمت آ گیا ہے. تو پھر وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا. اور یہ بھی ایک اور یہ رویہ بھی ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ 1 to 1 ان کی انٹریکشن ہو رہی تھی اور اس طرح بحث کے معاملے سے، اور اس کے علاوہ جو بھی حرمت کا ایک رویہ اختیار کیا گیا کہ وہ جو شہد نہ کھانے کی قسم. پھر وہ حضرت صفیہ نے حضرت حفصہ کے اس میں آ کر حجرے میں جو ماریہ قبطیہ کی ضرورت ہوئی، ون آفٹر دا ادر بہت سارے ایسے معاملات ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت تنگ آ گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ تعلق نہ کھانے کی قسم کھا کے ایلا کا معاملہ کر لیا. تو یہ وہ ایک قسم تھی جو کہ ایلا کی قسم تھی، اور ایلا کے حوالے سے بھی ہم کافی ڈیٹیل سے سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایلا کر لیتے ہیں تو اگر تعلق نہ کھانے کی قسم کھائی جاتی ہے اپنی بیویوں سے تو 4 مہینے تک اگر تعلق نہ قائم کیا جائے تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور اگر اس کے درمیان میں 4 مہینے کے درمیان میں اس کو ختم کر دیا جائے اور آگے رجوع کر لیا جائے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. تو جب 1 مہینہ جب حضرت عمر پہنچے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر 3 مرتبہ اجازت لی. پھر ان کو اجازت دی گئی تو حضور کے پاس پہنچے اور جا کے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ان کے ساتھ ایلا کیا. پھر حضرت عمر جو ہے ان کو سکون آیا اور انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے آگے سے شکر ادا کیا اور پھر آ کے اعلان کیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی بلکہ ایلا کیا ہے. تو پھر سارے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے خوش ہو گئے. تو یہ والا واقعہ بھی بخاری میں حضرت انس اور سے جو ہے وہ مروی آتا ہے. خیر بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 ڈیز کے بعد پھر آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ان سے کہا کہ آپ کی قسم 1 مہینے کی پوری ہو گئی ہے اور 1 مہینہ مکمل ہو گیا، اب آپ نکل آئے اس کے اندر سے. پھر وہ گئے اور جا کے حضرت عائشہ کو اختیار دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ جو آیات تخیر نازل ہوئی تھی اور پھر طلاق کا اختیار دیا تھا، اور سب نے آگے سے کیا کہا تھا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک آگے پیچھے ہی سارے کے سارے معاملات ہوئے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ رویہ بتایا اور یہ طریقہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہا کہ دیکھو ان سے یہ کہو کہ اگر وہ دونوں توبہ کرتی ہیں اللہ کی طرف، اور کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے، فَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور لیکن اگر تم توبہ نہیں کرتی اور آپس میں جتھا بندی کرتے ہی ہو اور تم نے ٹھان ہی لی ہے کہ تم اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھائی ہی کرو گی، تو فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ ہوا مولاہ، وہ اس کا مولا بھی ہے، وَجِبْرِیلُ، اور جبریل علیہ السلام، اور صالح المؤمنین، اور نیک مومن بھی جو ہیں
وہ کون ہے؟ وہ حضور اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. والملائکۃ اور فرشتے بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد ان کے نبی کے مددگار ہیں. یعنی کہ اگر تم لوگ مل کے جتھا بندی کرو گے اور نبی کے اوپر ہی چڑھائی کرو گے اور توبہ نہیں کرو گی اور پلٹو گی نہیں، تو بس جان رکھو کہ اللہ اس کا ولی ہے، اور جبرائیل بھی اور نیک مومن بھی اور تمام کے تمام فرشتے، یہ سب ان کے ولی اور مددگار ہیں، اور یہ سب مل کے پھر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے. تو گویا یہ سب بتا دی گئی بات اور سمجھا دی گئی کہ تم بہتر ہی تمہاری اسی میں ہے کہ تم واپس پلٹ آؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کر لو. آگے ایک تھریٹ دیا گیا اللہ کی طرف سے اور بتایا گیا کہ اصاب ربہ، شاید کہ اس کا رب ان طلق کننا، کہ اگر تم ان کو طلاق دے دو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو شاید کہ اس کا رب ان یبدلہ ازواجا خیرا، کہ اس بات پر قادر ہے، کہ اس کا رب اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم ساری بیویوں کو طلاق بھی دے دے تو اللہ تم سب کے بدلے میں اس کو نیک بہتر بیویاں عطا فرما دے. یہ وہ بات ہے کہ جس کے حوالے سے حضرت عمر نے کہا تھا، اپنی بیٹی کو بھی کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اگر نبی تمہیں چھوڑ دیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اور مزید بہتر بیویاں عطا فرما دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب حضرت عمر وہاں پر پہنچے تھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب وہ منبر پر جب اترے پر ایلا کر کے بیٹھ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے یہی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے معاملے میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، سارے ملائکہ اور جبریل اور میکائیل بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اور ابو بکر اور سب اہل ایمان بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ بات حضرت عمر نے بھی بتائی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی. تو آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے حضرت اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی اور حق بات کے اوپر ہی قائم رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ اگر ایسا کام کرتے ہیں تو طلاق بھی دینا چاہتے ہیں تو بے شک دے دیں، کیونکہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہیں غلط نہیں ہیں. ہاں آپ جبرائیل میکائیل تمام فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، سارے اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں. آپ بیویوں کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہو، ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو بالکل چھوڑ دیں، اللہ آپ کو اور مزید اچھی بیویاں عطا فرما دے گا. تو اللہ کی رائے کے بالکل موافق رائے تھی حضرت ابو عمر کی، اور حضرت ابو عمر کی کئی دفعہ ایسے ہی ہوا کہ جو ان کے دماغ میں بات آتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات نازل ہو جاتی تھی. اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے قول کی تصدیق فرما دے گا. چنانچہ ان کی اسی بات کے بعد سورہ تحریم کی یہ آیات نازل ہو گئی تھی. تو ایسی تو قرآن پاک میں کئی مرتبہ 4-5 مقام پر ایسا آتا ہے کہ حضرت عمر نے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آیات ہی نازل کر دی تھی. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایک تو وہ تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ مقام ابراہیم کی جگہ پہ نماز پڑھنی جانی چاہیے. پھر آیات حجاب جب نازل ہوئی تھی کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حوالے سے ان کے دماغ میں یہ آتا تھا کہ ان کے باہر ایسے ہی نہ نکل آئے کریں، کوئی حجاب ان کو اوڑھ کے باہر جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل کی تھی. پھر اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر حضرت عمر کے دماغ میں جب بدر کے قیدیوں کے لیے یہ آیا تھا کہ ان کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اور آپ حوالے کریں ان قیدیوں کو، ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے. لیکن حضرت ابو بکر نے کیا مشورہ دیا تھا کہ فدیہ کا لین دین کر کے ان کو رہا کر دیا جائے. تو اللہ نے آیات نازل کی تھی کہ آپ نے سختی سے ان کو قتل کیوں نہیں کیا، ان کی جوانیں کیوں نہیں ماری. تو اللہ نے مختلف جگہوں پر، یہاں ان میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایسی ہی جو ان کے دماغ میں بات تھی اللہ نے وہی آیت جو ہے وہ نازل کر دی. اب بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو بہترین بیویاں اللہ عطا فرمائے گا وہ کیسی ہوں گی. تو اب اس آیت کے اندر اب بہترین بیویوں کی صفات آ رہی ہیں.
بہترین بیویاں کیسی ہوں گی؟ من کننا، جو ان میں سے مسلماتیں ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، اللہ کی فرما بردار ہوں گی، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والیاں ہوں گی، مسلم ہوں گی. اچھا، ایک جو آگے ہم ابھی پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے پہلے اس بات کو سوچ لیجئے کہ یہ وہ صفات آ رہی ہیں کہ جو کسی بھی بہترین بیوی کی صفات ہیں، کسی بھی بہترین بہو کی صفات ہیں، کسی بھی بہترین عورت کی صفات ہیں. جس خاتون کے اندر یہ صفات ہوں گی انشاءاللہ وہی بہترین بیویاں اور بہترین بہویں ثابت ہوں گی. آج ہمارا پیمانہ جو اب ہم پڑھیں گے اس پیمانے سے بالکل ٹوٹلی برعکس ہے. ہم اگر کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں بہو بنانے کے لیے یا بیوی منتخب کرنے کے لیے تو ہمارا کرائٹیریا بالکل ہی الگ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی ہو، بڑی ریفائنڈ ہو، بڑی لمبے بال ہو، قد بہت لمبا ہو، خوبصورت ہو، اچھے نین نقش والی ہو، رنگ گورا ہو، بہت زیادہ انفلوئنشل گھرانے سے ہو، جاب کرنے والی ہو، کماؤ ہو، فلان یونیورسٹی سے فلان اسکول سے وہ پڑھی بھی ہو. ہماری کرائٹیریاز بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ نہیں؟ ہم جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں وہ ہمارا جو کرائٹیریا ہوتا ہے اس کرائٹیریا پر اگر وہ فلفل کرتی ہے اور اس کرائٹیریا پر جو ہمیں دین یہاں پر دے رہا ہے اگر یہ کرائٹیریا نہیں ہوگا نا تو گھر کبھی نہیں بنتے، وہ گھر کبھی نہیں بنتے. اور آج تو بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے کو آ رہی ہے، اتنی زیادہ کہ جو صرف اور صرف ظاہریت کو دیکھ کر یا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیمانے رکھے ان پیمانوں پر گھر بنائے جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر بہترین گھرانے بنتے ہوں یا اسلام کے بہترین گھرانے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے. اگر بن بھی جاتے ہیں تو بہت لڑائی جھگڑے اور دل پھٹ جاتے ہیں اور پھر اولادیں ویسی نہیں نکلتی، نور و نلا نور کا معاملہ نہیں ہوتا. اگر اس کرائٹیریا کے اوپر فلفل کر کے بنائے جائیں گے گھر تو انشاءاللہ جب مرد بھی اپنے فرائض ادا کرنے والے ہوں گے اور الرجال قوامون علی النساء کے حوالے سے نساؤکم حرث لکم کا معاملہ اختیار کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ جب بیویاں ان رویوں پر ہوں گی تو گھرانے بہترین ہوں گے، جنت نظیر ہوں گے. کیا ہوں گے ان کی پہلی صفت؟ مسلمان، وہ مسلم ہونی چاہیے جو اپنی فرما بردار اپنے والدین کی فرما بردار ہوں گی. وہ ظاہر ہے کہ اپنے شوہروں کی بھی فرما بردار ہوں گی، اپنی ساس سسر کی بھی فرما بردار ہوں گی. اور کیا ہے؟ مومنات ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، اللہ کو ماننے والیاں ہوں گی، مشرکات نہیں ہوں گی. قرآن میں حکم آتا ہے بلا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا. تو مومنات ہونی چاہیے. تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ قانتات، وہ بہترین فرما بردار ہونی چاہیے. پہلے اللہ کی فرما بردار، اللہ کی آگے سر تسلیم خم کرنے والی تھی، اب وہ فرما برداری کر رہی ہیں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی. وہی بندی جو فرما بردار اللہ کی ہوگی وہی گھروں کو بنانے والی ہوگی، جو اللہ سے جڑنے والی ہوگی وہی لوگوں کو جوڑنے والی ہوگی، وہی صلہ رحمی بھی کرے گی، حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرے گی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی نا، اللہ کی خشیت رکھنے والی ہوگی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا اس کو ڈر ہوگا تو لہٰذا وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گی، حقوق العباد بھی ادا کر کے اللہ کی فرما بردار بنے گی. اور ایسی فرما بردار بیویاں پھر ان کے لیے تو آتا ہے کہ جو شوہروں کی بھی فرما بردار ہو، اللہ کی بھی فرما برداری کرتی ہو، یعنی 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوگی. ان کا لیے کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گی. اور اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ جب مختلف قسم کے فرائض کی ادائیگی میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر کیا کرے گی؟ فوراً اللہ کی طرف پلٹے گی، تائباتیں، پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوگی، عابداتیں، اپنی عبادات میں اپنا سارا دن گزارے گی، زبان ذکر الہی سے تر ہوگی، ہاتھ کام کاج میں اور دل اللہ کی یاد میں، زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوں گی. جب ایسی خواتین آئی تھی تو بہترین سید النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ یہی رویہ اختیار کرتی ہیں تو ان کی گودوں سے بھی کیسے بچے نکلے تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہلائے.
بہترین نساء اہل جنہ میں حضرت فاطمہ کا نام آتا ہے نا، وہی تھی بہترین. تو جو یہ معاملات کرنے والی، ایک پوچھا گیا علامہ اقبال سے، علامہ اقبال کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا تھا ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا شخصیت پیدا کی اور آپ کی گود سے ایسی شخصیت نکالی جس کو قرآن کا شاعر کہا جاتا ہے، کون سا ایسا آپ نے عمل کیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا اقبال، تو میں جب اس کو فیڈ کراتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تو سب سے پہلے فیڈ کرانے سے پہلے میں تو باوضو رہتی تھی، اور اس کے علاوہ جتنی دیر یہ دودھ پیتا رہتا تھا اتنی دیر میں زبان پر درود شریف کو جاری رکھتی تھی. یہ ہے وہ عابدات کا طریقہ اور رویہ. جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر اولادیں بھی ایسی ہی آتی ہے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے کاموں کے لیے چن لے. سائحات اور روزے دار اور طیبات و ابکارا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر دیدہ تھی یا باکرہ تھی، یعنی ان میرڈ تھی یا آلریڈی میرڈ تھی اور بعد میں ان کو ڈیورس ہو گئی یا ہسبینڈ مر گیا، یہ ضروری نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ صفات والی خواتین اگر ہوں گی تو انشاءاللہ وہی بہترین گھروں کو بنانے والیاں ہوں گی. تو گویا اس حوالے سے مجھے اور آپ کو کرائٹیریا دے دیا گیا کہ اگر اب ہم نے کسی کو منتخب کرنا ہے ایز اے بہو یا ایز اے بھابھی یا ایز اے بیوی، تو یہ صفات اگر کسی کے اندر آئے گی تو انشاءاللہ وہ بہترین مومنات بیویاں بن کے رہے گی. اور ایک اور رویے سے پتہ چلتا ہے جب عبادت گزار ہے تو فرما بردار ہے اور لوگوں کے ساتھ اللہ کے حقوق ادا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والیاں ہوں گی، تو ان میں بہترین رویہ جو حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا وہ کیا دیکھا تھا کہ وہ مہمان نواز بھی تھی. تو بس مہمان نوازی بھی ایک بندوں کے حقوق ادا کرنے کا ایک بہترین رویہ اور ایک طریقہ ہے. تو یہ اس کے اندر ایڈ اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہائی لائٹ کر کے ہم اس کو دیکھیں تو اللہ ہمیں انشاءاللہ جب اس رویے سے ہم کسی بچی کو منتخب کریں گے تو انشاءاللہ وہ گھر جنت نظیر نمونے بن جائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ایسا ہی بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا، اب اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب تم کیا کرو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ انسان ہی تو اور پتھر ہی تو اس کا ایندھن ہوں گے اس جہنم کی آگ کا. یہ انسان اور پتھر ہی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، لہٰذا جہنم کی آگ میں جانے سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لو. یہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر ایسے ملائکہ ہوں گے جو بہت زیادہ سخت ترین تندخو ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ جو ان کو حکم دیا جائے گا وہ اس کی بجا لائیں گے، اس کو فوراً پورا کر دیں گے. تو یہاں ایک طریقہ اور رویہ مجھے اور آپ کو اس حوالے سے سکھا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے جو اولادیں ہیں، یہ جو تمہارے ازواج ہیں، یہ تمہارے جو گھر والے ہیں، ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جہنم کے اندر چلے جائیں. ان سے بچ کے چلنا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے احتیاط رکھنا، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. یہ نہ ہو کہ ان کی خوشی میں یا ان کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر کے خود بھی جو ہے وہ جہنم رسید ہو جاؤ، اور یہ بھی جو ہے وہ خود تمہیں بھی جہنم میں پہنچا دے اور خود بھی جہنم میں جانے والے بن جائیں. لہٰذا ان کی تربیت، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کیا کرنا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے پیچھے بتا دیا تھا تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، تمہاری اولاد اور تمہاری ازواج تمہارے لیے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا. ان کے ساتھ جب بھی معاملہ کرنا ہے تو کیا کرنا؟ ان کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کر کے انہی کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنانا. مومن کیا کرتا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں کے پاس جاؤ تو محتاط طریقے سے جاؤ، ان کی جھاڑ جھنکار نکالو، ان کے اندر اچھی ایمان کے بیج بو، اور پھر جب ان کی اندر سے اعمال صالحہ کی کھیتیاں نکلے گی تو وہی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، وہی تمہارے لیے ایسی اولاد ڈیولپ کر نکالیں گی تمہارے اندر سے جو تمہارے لیے آگے جا کے صدقہ جاریہ بنے گی. تو لہٰذا
یہ تمہارے لیے ایک طرف سے اللہ کا ایک انعام بھی ہے، ایک اللہ کا تحفہ بھی ہے، لیکن انہی چیزوں کو تم نے اپنے لیے خود بھی جنت جہنم میں جانے سے بچنا ہے، اور انہی چیزوں کو بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر آخرت کے سودے کرنے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اولاد بھی بہت بڑا انعام ہے، اور نیک بھی اس کے آنے سے تو انسان کا آدھا ایمان ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور ان کو بھی جہنم میں جانے سے بچا کے رکھنا ہے۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اگر خود جنت میں چلا جائے یا خود اچھی چیزوں کو حاصل کر لے تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ اس کی پوری کے پورے گھر والے اس کی خوشی میں شامل نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنی اولادیں کتنی عزیز ہوتی ہیں، کہیں بھی ہم چلے جائیں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں۔ اور ماؤں کے لیے تو بچے اتنے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ محبوب ہوتے ہیں کہ ماؤں کا تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی اولاد ان کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو ان کو تو چین ہی نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ آپ سب مائیں، آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ جب بھی بچے بیمار ہوتے ہیں تو مائیں زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، باپ بھی بیمار جو ہے فکر سے پریشان رہتے ہیں ہر وقت۔ بچوں کے امتحان ہے تو لگتا ہے ماؤں کے امتحان ہو رہے ہیں، بچے کا انٹرویو ہے تو لگتا ہے ماں انٹرویو میں جا رہی ہے، ماں اتنی پریشان ہے، بچے کی چھٹیاں ہیں تو مائیں جو ہے وہ پریشان ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اتنی فکر مندی ہوتی ہے ہمیں اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو پھر کیا یہ رویہ صحیح ہے کہ ہماری جو اولادیں ہیں جن کے بغیر ہم اپنی خوشی مکمل نہیں محسوس کرتے؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی گیدرنگ ہے، کوئی خوشی ہے، سیلیبریشن ہے، اور ہمارا ایک بچہ آؤٹ سائڈرز مطلب آپ کہہ لیں آؤٹ سائڈ دا کنٹری گیا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو ہر وقت ماں وہ پریشان ہی رہتی ہے اور اس کو یہی رہتا ہے کہ ہائے فلاں میرا بیٹا بھی ہوتا ہے، میری بیٹی بھی ہوتی، ساتھ ہوتی، کتنا مزہ آتا، مطلب اس کو ہی یاد کرتی رہے گی، تو وہ اپنی اس خوشی کو بھی وہ ادھورا محسوس کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو نہ ہماری خوشی پوری ہوتی ہے۔ اور غموں میں کیا ہوتا ہے؟ غموں میں بھی ہمارے اہل و عیال کا حال اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی باہر کنٹری میں رہتا ہے اور پاکستان میں اس کا اپنا پیارا کوئی مر جائے یا اس کو کوئی غم آ جائے تو جب تک کہ وہ آ نہیں جاتے، ان سے مل نہیں لیتے، ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ ایون یہ کہ اگر وہ ڈیتھ ہو جائے اور وہ ڈیڈ باڈی کو دفنا بھی دیا جائے، پھر بھی جو باہر رہنے والے ہیں جب تک کہ وہ وہاں نہیں جاتے، اپنے پیاروں سے مل نہیں لیتے، اپنے غم کو ہلکا نہیں کرتے ان سے مل کر، تب تک ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا۔ کیا ایسے ہوتا نہیں؟ اپنے پیاروں کے ساتھ تو ہماری زندگی ہے، اپنے پیاروں کے بغیر تو ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میں جب اللہ نے ہمارے یہ اپنے اور پیارے ہمیں دیے تو کیا یہ صحیح رویہ اور یہ صحیح طریقہ ہے کہ ہم خود تو چلے جائیں، نیک اعمال کر لیں اور خود تو ہم جنت میں چلے جائیں، ہم تہجد بھی پڑھ لیں، ہم نمازیں بھی پڑھ لیں، قرآن بھی سیکھ لیں، قرآن کے کورسز بھی سیکھ لیں، لیکن اپنے بچوں کو ہم دین سے دور ہی رکھیں، اپنے گھر والوں کو ہم دین سے محروم ہی رکھیں، خود تو پڑھ لیں تہجد اور بچوں کو فجر کے لیے بھی نہ اٹھائیں، خود تو ہم سیکھ لیں دین اور بچوں کو دین پہ عمل بھی کر لیں اور برقعے بھی لے لیں اور نیکی کے اوپر بھی آ جائیں اور مساجد میں جا کے صبح شام کی نمازیں بھی مسجد میں ادا کریں، لیکن ہماری اولادیں وہ دین سے بے بہرا ہوں، وہ زلفیں بکھیرے بے حیاؤں کی طرح وہی سارے اعمال کریں جو ساری دنیا کر رہی ہے۔ تو یہ ایک نہایتی سیلف آپ کہہ لیجئے کہ یہ نہایتی خود غرضی کا رویہ ہے کہ انسان خود تو کر لے دین کے اوپر عمل، لیکن اپنی اولادوں کو، اپنی گھر والوں کو جہنم میں جانے سے بچانے کا عمل نہ اختیار کرے۔ اچھے خاصے گھروں کے اندر یہ معاملہ نظر آتا ہے، اچھے خاصے گھروں کے اندر جہاں دین کو سیکھا سکھایا بڑا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ایسے اپنی ایمانوں کو بیچنے کا سودا کیا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہو جاتا ہے انسان، اور بس ماں باپ کے آگے سے کیا کہتے ہیں، بس ایک ہی دفعہ تو شادی ہونی تھی، ایک ہی دفعہ تو موقع ملتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کر لیں تو اپنے شوق سارے پورے کر لیں۔ اسی وقت تو اصل پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت یا اپنی اولادوں اور اپنے گھر والوں کی محبت زیادہ ہے۔ جب بھی انسان نے اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ میرے دل میں
باقی لوگوں کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ تو ہر وہ جگہ جہاں پر انسان نے کوئی ڈیسیژن میکنگ کا معاملہ اختیار کرنا ہے، وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور دونوں کو بچانے کے لیے پھر اس نے اللہ کو راضی کر کے بالذین آمنوا اشد حبا للہ کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اسی معاملے پر چلنا ہے، وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو نبی نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس اپنی اولادوں کی ساری باتیں مان لی جائیں، اور فوٹوگرافر کے بھی اہتمام، مووی میکرز والوں کے بھی اہتمام، اور وہ جو مخلوط محفلیں اور ناچ گانے اور ڈانس اور شادی بیاہ میں جو کام کر کے عزت کے جنازے نکالے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پہ صحیح طریقے سے اختیار کرنے کی، صحیح رویے پر اپنے طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو راضی کرنے والے طریقے اختیار کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ آج شادی بیاہوں پر مختلف قسم کے جو ہم فنکشن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں کس طرح سے بے حیائی کے معاملات کروائے جاتے ہیں، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے صرف اور صرف شو بازی اور ریا اور نمود و نمائش کے اوپر۔ اللہ ہمیں سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کس لیے کرتا ہے انسان؟ وہ انسان، وہ مرد کس لیے کما رہا ہوتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کو تو خوش کرنے کے لیے کماتا ہے۔ وہ سارے بیوی بچوں کے ہی نخرے پورے کرنے کے لیے اور ان کی خواہشات پورے کرنے کے لیے وہ وہاں پہ بھی لگا دیتا ہے۔ وہ پیسہ بھی گیا بہاڑ میں، خوب کھاتے میں، وہ اولادیں اور گھر والے بھی گئے جہنم میں، اور وہ خود بھی چلا جاتا ہے جہنم میں اپنے ان رویوں کو اختیار کر کے۔ کیا وہ جہنم کے سودے نہیں کر لیتا؟ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اللہ ہمیں بیویاں ہونے کے ناطے اپنی شوہروں کو سپورٹ کرنے والا خوش نصیب بھی بنائے، اور پیار اور محبت سے اپنی اولادوں کو اس رویے پہ لانے والا بنائے۔ یہ ایک دن میں نہیں آتا، یہ ونس آپ کہہ لیں کہ میں آج کہوں گی تو کل ہی سب کچھ چینج ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا، گریجولی آتا ہے، آہستہ 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 اپنے رویے سے، محبت سے، پیار سے۔ اب کٹ کے بھی نہیں بیٹھنا ان کے بھی، تو قطع رحمی ہو جائے گی، بلکہ نرمی سے عارض الجاہلین کرتے ہوئے صحیح رویہ خود بھی اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر ایسے جہنم کے اوپر فرشتے ہیں جو ہر وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے، وہ کسی عمل سے سرتابی نہیں کرتے، وہ ہر چیز جو اللہ ان کو حکم دے گا وہ رویہ اختیار کر کے رہیں گے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح نہج پر اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والے بن جائیں۔ اولادوں کی تربیت شروع ہوتی ہے جس وقت سے پریگنینسی ہوتی ہے، اس وقت سے ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی، صرف اولادوں کو پیدا نہیں کرنا ہوتا، ان کو تیار کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، اور ان کو جہنم سے بھی بچانا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی اولاد تیار کی ہے، یا ہم نے ان کو دنیا کا بندہ بنا دیا ہے، اور اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی ہم نے آخرت سے اپنے جہنم میں جانے کے سودے کیے ہیں کہ جنت کے جانے کے سودے کیے ہیں۔ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور اپنی اصلاح کے طریقے بھی اختیار کرنے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین کافروا، اے لوگوں جو انکار کرنے والے ہو، یعنی کہ تم اب انکار کے رویے اختیار کر کے چل رہے تھے، تو لا تعتذروا اليوم، آج کے دن اب معذرتیں پیش نہ کرو کہ ہم نے تو یہ یوں کیا، یہ اس وجہ سے کیا، ہم نے تو کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہمارے تو خاندان بھی سب ایسے ہی کرتے تھے، یا جی ہمارے تو معاشرے میں یہی رواج قائم تھا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے معاشرے سے ٹکر نہیں لے جاتی تھی، ہم سے یہ نہیں۔ عذرات اللہ نے کہا نہ تلاش کرو، کوئی عذرات تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک آج تو تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ اللہ نے بات مجھے اور آپ کو کہہ دی ہے کہ قیامت کے دن عذرات کوئی بھی تراشے گا، اللہ نے صاف کہہ دینا ہے کہ آج کے دن عذرات تراش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عذرات تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو عمل کر کے آئے ہو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تو اب ڈر لگ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اسی لیے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور توبۃ نصوحا کر لو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے توبہ کر لو، اور خالص توبہ کرو۔ کیسی توبہ کرنی ہے؟ خالص توبہ۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ربنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا رب رحیم. جو کمی جو کوتاہیاں ہمارے اعمال میں ہو چکی اللہ، ہمارے ازواج کے ذریعے ہو چکی، ہمارے اپنی اولاد کے ساتھ ہو چکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہم آپ سے مل کر، ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. اللہ آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہم جو جو گناہ کرتے رہے، جس طرح ہم نے زندگیاں گزار لی، ہم نے ان کو بھی نہیں بچایا جہنم میں جانے سے، ہم نے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا. اللہ آگے آپ کی ماننے کا عہد کرتے ہیں. اللہ اپنے رویے کی اصلاح کی آپ سے امید رکھتے ہیں اور کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے یہ کام آسان فرما دیجئے. اللہ ہمیں قرآن کا علم بھی عطا فرمائیے اور قرآن کے بہترین علم پر ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنا بھی آسان کر دیجئے. اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے. آئندہ اللہ ہمارے نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں جہنم سے نجات کے پروانے عطا فرما دیجئے. اللہ نے کہا توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو. یہ توبہ خالص توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب سے جب پوچھا گیا توبۃ النصوح کا مطلب، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے قصور پر نادم ہو جائے، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو. اور یہی مطلب حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ہمیں یہی مطلب بتایا گیا ہے. اور ایک اور روایت میں حضرت عمر نے توبۃ النصوحہ کی تعریف یہ بیان کی کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، یعنی گناہ کو کرنا تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ بھی نہ کرے. یعنی کرنا تو علیحدہ بات ہے، گناہ کا ارادہ بھی نہ کرو. حضرت علی سے جب ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک بدو کو دیکھا، وہ جلدی توبہ کے کلمات زبان سے ادا کر رہا تھا، یعنی توبہ استغفر اللہ اس طرح سے وہ جلدی بول رہا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ تو توبۃ الکذابین ہے، یعنی یہ تو جھوٹے کی توبہ ہے. تو اس نے بھی پوچھا کہ تمہیں صحیح توبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح توبہ کے ساتھ، یعنی توبۃ النصوحہ کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے. 6 چیزیں کون سی؟ کہ جو کچھ پہلے ہو چکا اس پر نادم ہو جاؤ، پھر جو جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان فرائض کو ادا کیا جائے، اور جس کا حق مارا ہو اس کو اس کا حق واپس کیا جائے، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس کی تکلیف کو اس سے معافی مانگی جائے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کرے گا، یعنی دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کیا جائے. اور پھر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں بلا دے، جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے، اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا، جس طرح اب تک تو اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے. تو یہ نبی حضرت علی کے رویے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے توبہ کا صحیح طریقہ اور انداز، کہ اس کے اندر یہ ساری 6 چیزیں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں صحیح توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان اللہ سے توبۃ النصوحہ کر لیتا ہے، یعنی گناہ کا ارادہ تو درکنار، اس کا اعادہ تو درکنار، اس کا ارادہ بھی نہ کرے اور نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اپنے غلط رویے پر، تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ عسیٰ ربکم، شاید کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، وہ تمہاری تمام برائیاں تم سے دور کر دے گا. گویا بخشش کلی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل کرے گا تم کو باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن وہ اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا. والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں، ان کو بھی اللہ اس دن رسوا نہیں کرے گا. اللہ اس دن ہمیں بھی قیامت میں رسوائی سے بچا لینا. اور ایسے لوگوں کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنات میں داخل کرے گا، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے کہاں سے گزارا جائے گا؟ سب کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا. تو جب پل صراط سے انسان گزرے گا تو ہوگا کیا اس شخص کے ساتھ جو اللہ کے سے توبہ تائب ہو کر اپنے صحیح رویے پر چل رہا ہوگا، چاہے ساری زندگی اس نے غلط رویے اختیار کیے ہوں گے، لیکن جب ایک مرتبہ بھی وہ پلٹ کر آ جائے گا اور صحیح توبۃ النصوحہ کر لے گا، تو اللہ نے وعدہ کیا نا کہ یکفر عنکم سیئاتکم، وہ ساری گناہوں کو معاف کر دے گا، ساری برائیاں دور کر دے گا.
اور جنتوں میں داخل کرے گا. اور پھر ہوگا کیا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا ان کا نور. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اخلاص کا نور ہوگا. یہ اخلاص ہوگا، ہر عمل میں اخلاص، چاہے انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، چاہے انہوں نے کوئی رویہ اپنے عمل کے ذریعے سے اختیار کیا ہو، جب ان کے اعمال میں اخلاص ہوگا تو یہی نور بن جائے گا. اور یہ دائیں ہاتھ میں جب ان کو ان کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو یہی اخلاص عمل سے بھرا ہوا اعمال نامہ لے کر جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو وہ نور بن جائے گا، اور نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب اسی لیے ہوگا. اور وہ چونکہ دیکھیں گے کہ وہ منافق جن کا تو نور ہی بہت کم تھا، جن کے اندر تو نفاق تھا، ان منافق کا نور ان کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا، اور کبھی وہ روشن ہوگا، کبھی وہ ختم ہو جائے گا، کبھی روشن ہوگا، کبھی ختم ہو جائے گا. تو جب وہ دیکھیں گے کہ منافق جب پل صراط سے گزر رہے ہیں اور ان کا نور ختم ہو جاتا ہے، اخلاص ختم تو نور بھی ختم، انکار کا رویہ تو نور بھی ختم، ٹھنڈا ٹھنڈا آسان دین اختیار کر کے چل رہے تھے، مشکل رویے کو چھوڑ رہے تھے، مختلف مشکل احکامات پر انکار کے رویے اختیار کیے ہوئے تھے، تو بس نور بھی ان کا ایسے ہی ٹمٹما رہا ہوگا. تو پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے، مومن اللہ سے دعا کریں گے، اور ان کے منافق کے نور کو دیکھ کر یقولون، اور وہ کہیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے رب جو ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، پورا تمام کر دے کہ ہم آسانی سے اس پل صراط کو کراس کر لیں. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یا ایھا النبی، جان اللہ اس دن ہمارا بھی نور مکمل کر دینا اور ہمیں اس دن آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزار دینا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیجئے، ان کے ساتھ سختی کا رویہ برتیے. وہ سختی کس معاملے میں کی جائے گی؟ ہر منافق جب پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ منافق ہے، اس میں نفاق ہے، تو اس کو ان احکامات کے وغلظ کے حوالے سے ان ایسے منافقوں کو حکومت میں شمولیت نہیں دی جاتی، ان کی گواہی معتبر نہیں سمجھی جاتی، ان کو بڑے عہدے نہیں دیے جاتے، اور ان سے کسی بھی معاملے میں مشاورت نہیں کی جاتی، ان کو ولایت کا معاملہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ آپ کے اہل و عیال اولادیں ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے، اللہ نے اسی لیے کہتے ہیں ان کے ساتھ سختی کا رویہ اس معاملے میں اختیار کرنا ہے آپ نے، ان سے کوئی مشاورت نہیں کرنی، ان کے ساتھ ولایت کا معاملہ نہیں ہوگا. کیوں؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے 4 قسم کی بیویوں کی بات بتا رہے ہیں، 4 قسم کی عورتوں کا تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی خواتین بھی گزری تھی جنہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ وہ رویے اختیار کیے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا. امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے. وہ کون تھی؟ یہ لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں مشرکہ تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی ماتحت تھی، ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی اور ان کی ماتحت تھی. ان دونوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دونوں مشرکہ تھی، اور فخانتاہما، بس وہ دونوں خیانت کار تھیں، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی، رازوں میں خیانت کی تھی. ان کے جو انہوں نے بتایا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی غلط کاموں میں جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ ہمارے گھر میں ایسے خوبصورت شکل والے فرشتے ہیں. تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے جا کے سارے بستی والوں کو بتا دیا تھا اور خبر دے دی تھی. تو وہ بھی راز میں خیانت کا رویہ اختیار کیا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکہ تھی، یہ شوہروں کی خیانت والی تھی. تو کیا ہوا؟ کیا نبی کی بیویاں ہو کر اگر خیانت کے رویے پر رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی تھی کہ وہ نبی کی بیویاں تھی؟ نہیں، اللہ نے فرمایا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
اور ان کو اللہ کی جانب سے ان کا ساتھ کام نہیں آیا کہ وہ اگر نیک بیویوں کی بھی بیویاں بن گئی، نیک نبیوں کی بھی اگر وہ بیویاں تھیں اور خیانت کار تھیں تو ان کا نبی کی بیوی ہونا بھی ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ اگر ایسی خاتون جو نیک شوہر کی بیوی ہوگی اور خیانت کرنے والی ہوگی تو اگر اس کا شوہر جتنا مرضی بھی نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ اس کو کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ کیا کہا؟ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور دونوں سے کہا گیا کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ کے اندر۔ اللہ ہمیں باحیا اور نیک اور امانتوں کا پاس کرنے والیاں بہترین بیویاں بنا دے۔ وضرب اللہ مثلا، اور بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی کیسی تھی؟ فرعون تو ظالم جابر حکمران تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ کا تذکرہ ہے کہ وہ کیا بن گئی؟ وہ بہت ہی نیک، وہ ایمان لے کر آ گئی۔ تو یہاں پہ گویا حضرت آسیہ کی سیرت کے حوالے سے ہر اس عورت کے لیے نمونہ ہے جس کا شوہر بہت زیادہ ظالم ہے، جابر ہے، کافر ہے یا حد سے گزرنے والا ہے۔ اور اس سے بڑا، دیکھیں فرعون سے بڑا شخص ان معاملات میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو جب پتا چلا کہ اس کی بیوی نے حضرت آسیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو یہ تو میخوں والا مشہور تھا، اس نے حضرت آسیہ کو میخیں گڑوا کے سولی پر ٹانگ دیا، اور میخیں جب ہاتھوں میں پیروں میں لگائی گئی تو حضرت آسیہ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، جتنا بڑا سے بڑا بھی اگر تو نے میرا شوہر دنیا کا حکمران بھی مجھے دے دیا ہے نا، تو مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں کی، ان کو دنیا کی نعمتیں رونقیں نہیں چاہیے تھی، ان کے اوپر تو بس فکر آخرت غالب تھا۔ لہٰذا انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ اللہ مجھے جنت میں گھر بنا دینا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما دے۔ تو اس حوالے سے اللہ نے اس رویے کا اختیار کرنے والی بیوی کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسیہ کو کیا کہا؟ بہترین عورتوں میں سے وہ عورت ہے، سیدہ اہل الجنہ، بہترین جو 4 خواتین بتائی گئی ان میں سے ایک خاتون حضرت آسیہ کو بنایا گیا، حالانکہ اس کا شوہر کیسا تھا؟ وہ کافر تھا، ظالم اور جابر تھا، لیکن ایسے ظالم جابر شوہر جیسا کہ فرعون حضرت آسیہ کا تھا، میرا خیال ہے یہاں پر دنیا میں کسی کا شوہر بھی اتنا ظالم جابر نہیں ہو سکتا جتنا فرعون تھا۔ جب اللہ نے ایسی رویے اختیار کرنے والی خاتون کی معافی کر کے ان کو جنت عطا فرما دی، تو اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر بہت زبردستی کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں زبردستی کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں زبردستی کرتا ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ملتا کہ ہم اس کی ساری زبردستیوں کو مان لیں۔ اگر ماننا پڑتا ہے، جیسے وہ طلاق کی دھمکی دے دیتا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، اور میں زبردستی ظلم اور جبر سے وہ ہم سے کوئی کام کروائے کسی کا شوہر، تو یاد رکھیے گا سورہ طلاق میں ہم نے پڑھا تھا یہ مفہوم، حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ سے آتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبر اور نسیان کے اعمال معاف کر دیے ہیں۔ تو جبر سے اگر کوئی آپ کا شوہر آپ سے شراب بھی پلواتا ہے یا کوئی غلط اعمال کرواتا ہے اور جبر کرتا ہے، تو دل میں کیا ہے آپ کو دل کی بات کو دیکھا جائے گا۔ دل میں حضرت آسیہ کے کیا ہے، وہ اتنی ہر چیز انہوں نے اپنی عزیمت کا تقاضا تو یہی تھا کہ نہ مان کے چلے، لیکن اگر ماننی پڑتی ہے کسی بھی مصلحت کے تحت کہ گھر خراب نہ ہو جائے، بچے جو ہے رسوا نہ ہو جائے، بچوں کا گھر نہ ٹوٹ جائے، اور پھر جبرن اپنے میاں کی ظلم کو برداشت کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی معافی کا رویہ اختیار کر کے انشاءاللہ اس کو بھی اجر سے ضروری نوازنا ہے۔ اب آخری مثال دی جا رہی ہے وہ مریم ابنۃ عمران، اور مریم علیہ السلام کی مثال جو عمران کی بیٹی تھی، ان کے شوہر نہیں تھے، لہٰذا اللہ نے ان کو کیا کہا، ان کو ابنۃ عمران کہہ دیا کہ وہ عمران کی بیٹی تھی۔
حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا. تو حضرت مریم نے کیا کیا, ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. التی احسنت فرجہا, انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے تو کیا ہوا تھا, شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوئی تھی, کیونکہ ان کی بیوی اماں نے ان کے لیے دعا کی تھی ان کی پیدائش پر, اور ان کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا. اور دین کے لیے جب وقف کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا تھا, اور نہ ان کی صحت خراب ہوئی, نہ ان کے رزق کے معاملات خراب ہوئے, ان کو بہترین کفیل بھی اللہ نے دیا, اور ان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرمائی گئی. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. یہ اللہ کی طرف سے ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی تھی, کیونکہ ان کے پاس دین کا علم تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا جب فرشتے کو دیکھا تھا کہ میں جو ہے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی, گویا یہ کہہ دیا تو پھر فرشتے نے کہہ دیا تھا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں فرشتہ اور تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. گویا انہوں نے ان سے دور رہنے کو ترجیح دی تھی. غیر مردوں سے دور رہنے والیاں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو اللہ نے حضرت مریم کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے پر کیا کیا, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح میں سے ان کے اس کے اندر پھونکا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی عورتوں کی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں, وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھی نیک اولادیں ضرور عطا فرماتے ہیں. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اور اس نے اپنے رب کے کلمے کو سچ کیا, وہ کتبہی, اور اس کی کتابوں کو سچ کیا. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. فرما بردار خاتون جو اللہ کی بتائی ہوئی احکامات اور کتابوں کے اندر آئے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کر کے ان کو سچائی کا ثبوت دیتی ہیں, اور انہی کے اوپر قائم رہتی ہیں, دین کی دعوت کو حاصل کرتی ہیں, دین کی تعلیم کو حاصل کرتی ہیں, وہی لوگ وہی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت, عزت کی حفاظت کرتے ہیں. آج جو حالات ہیں, بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. آپ سب کے سامنے ہے سارے اسکینڈلز جو آج دنیا میں میڈیا کے اوپر کس قدر جو ہے وہ پریویل کر رہے ہیں. اسکولوں میں بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں, کالج یونیورسٹیز میں بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں, آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشحالی آ جائے, آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی اچھی بچیاں بن کے اٹھیں, آج ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے کفیل مل جائیں, تو نسخہ کیا ہے؟ تو ان کو دین کی تعلیم کے لیے ان کو وقف کرنا ہے. ان کی اوقات, ان کی صلاحیتوں کو ان میں سے, ان کے ٹائمنگز میں سے دین کی تعلیم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حصہ ضرور نکالنا ہے. 1 سال, صرف 1 سال, زیادہ سے زیادہ 2 سال. اگر ہم انمیرڈ بچی اگر ہے اور اگر 1 سال اس کے پاس پورا موجود ہے, تو میں نہیں کہتی کہ یہ زیادہ ہے. اگر جو بچی 15-20 سال اپنے اسکولوں میں کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگاتی ہے, اگر 1 سال نکال لیں گے تو انشاءاللہ اس 1 سال سے دین کی تعلیم حاصل کر کے انشاءاللہ ان کو اپنی دنیا کی تعلیم کو بھی رب پسند طریقے سے گزارنے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے گا. وہ اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی, اپنے والدین کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی, اور انشاءاللہ انہی کے گھر جنت نمونے بھی بنیں گے, اور ان کے گوتوں سے بھی ایسی بہترین اولادیں بھی نکلیں گی. اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اپنے بچیوں کو ضرور دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کا بھی کچھ جو ہے وہ سکھائیں گے, اور اپنی 1 سال کم سے کم ضرور ان کو لگوائیں. اور اتنے سینٹرز بن چکے ہیں جہاں پہ دین کی تعلیم آج تو آن لائن ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بچیوں کو بہترین بچیاں بنا کے اٹھائے. صدق اللہ العظیم. آمین ثم